کیونکہ یاد رکھنا ایک بات بہت امپورٹنٹ میں تم کو بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، دیکھو دنیا میں تم جھوٹ بول لو گے، یہ زبان میرے ابھی ہاتھ میں ہے، قبضے میں ہے، میں چاہوں تو جھوٹ بول لوں، میں چاہوں تو نہ بولوں، ہاتھ میرے قبضے میں ہے، میں چاہوں تو چوری کر لوں۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں، مس نہ کریں۔ ان 2 فرشتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جو 2 فرشتے سب سے زیادہ ہمارے لیے مہتو رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ مردے کو مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے، قبر کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ قبر کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 2 فرشتے آتے ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے پھر اس کو دفنایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے تو دفنانے کے بعد میں جب لوگ چلے آتے ہیں اس کو دبا کر کے، تو پھر 2 فرشتے آتے ہیں۔ اب وہ 2 فرشتے کون ہیں، ان کا نام کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میں ہوں آپ کا دوست عالم تحسینی، آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ نیٹ ورک۔ مدرسہ نیٹ ورک پر یہ اسپیشل کلاس آپ لوگوں کے لیے ہے، اور مدرسہ نیٹ ورک کو سپورٹ کریں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ 2 فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا قبر کے اندر جب مردے کو لٹایا جاتا ہے، دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں تو پھر یہ 2 فرشتے آتے ہیں۔ اب ان 2 فرشتوں کا نام کیا ہے؟ کتنے فرشتے ہیں وہ؟ 2 فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 2 فرشتے ہیں۔ اب سنو، پہلے فرشتے کا نام ہے منکر۔ کیا نام ہے؟ منکر نام ہے۔ کیا نام ہے؟ منکر۔ اور دوسرے فرشتے کا نام ہے نکیر۔ کیا نام ہے؟ نکیر۔ یہ 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں۔ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اور اس کی میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اور قبر میں دفنانے کے بعد میں جب لوگ سب چلے آتے ہیں تو یہ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے نکیر۔ اب ان دونوں کا کام کیا ہے قبر کے اندر، یہ دونوں کیا کام کرتے ہیں قبر کے اندر آ کر کے؟ تو ان دونوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے، ان دونوں کا کام ہے کہ یہ دونوں بندوں سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سوال و جواب۔ مردے سے کیا کرتے ہیں؟ سوال اور جواب کرتے ہیں۔ تو سوال کیا کرتے ہیں، کون سے کرتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والے سے یہ دونوں فرشتے کیا سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال یہی ہے نا، ہمارا بھی سوال یہی ہے کہ مرنے والے سے قبر کے اندر یہ دونوں فرشتے سوال کیا کرتے ہیں۔ تو سنو، اب سوال کتنے کرتے ہیں، پہلے یہ کلیئر کر دیتا ہوں، سوال کتنے کرتے ہیں۔ یہ فرشتے 3 سوال کرتے ہیں۔ کتنے سوال کرتے ہیں؟ 3 سوال کرتے ہیں۔ کتنے سوال کرتے ہیں؟ 3 سوال کرتے ہیں۔ یہ 2 فرشتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے، اور یہ مرنے والے سے کتنے سوال کرتے ہیں؟ 3 سوال کرتے ہیں۔ اب کون کون سا سوال کرتے ہیں، تو دیکھو میں آپ کو میں بتاؤں گا، اور پوری اس کو میں بڑھیا طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ کو کیا جواب دینا ہے۔ اب چونکہ یاد کر کے لے کے جاؤ گے دنیا میں تب ہی جواب دو گے آپ وہاں پر، ورنہ آپ جواب نہیں دے سکتے، یہ یاد رکھنا۔ یاد کر کے لے کے جاؤ گے اور فالو کرو گے، یاد ہوگے اور آپ فالو کرو گے تبھی آپ جواب دے سکتے ہو، ورنہ آپ جواب نہیں دے سکتے۔ تو پہلا سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے؟ کیا سوال ہوگا پہلا سوال؟ تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یاد رکھو، وائٹ بورڈ پر دیکھنا آپ۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ قبر کے اندر یہ 2 فرشتے آئیں گے اور یہ سوال کریں گے 3 سوال۔ کس سے کریں گے؟ مرنے والے سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے سوال کرتے ہیں، یہ ہر ایک سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں قید نہیں لگائیے کہ یہ مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں یا کافروں سے سوال کرتے ہیں، بلکہ یہ ہر ایک سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نوٹ کرنا، پہلا سوال کریں گے تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو اگر بندہ مسلمان ہے اور مومن ہے، بندہ مسلمان مومن ہے تو کیا بولے گا؟ میرا رب اللہ ہے۔ کیا بولے گا؟ میرا رب
دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ اگر بندہ وہی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، تو کیا بولے گا؟ میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال سب سے مہتو ہے، سب سے زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ہے، کیا ہے؟ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ جب تیسرا سوال ہوتا ہے تو کون تشریف لاتے ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر آپ نے ان کو نبی کہا، اگر آپ نے ان کو اللہ کا رسول کہا، اگر آپ نے ان کو آخری نبی تسلیم کیا، علم غیب تسلیم کیا ان کا، تو پتہ ہے بندہ کیا کہے گا؟ ارے یہ تو میرے آقا و مولا ہیں، یہ تو ہمارے حضور ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ ٹھیک ہے، تو بندہ کیا بولے گا؟ یہ تو ہمارے آقا ہیں۔ اور وہ کیا کہے گا؟ آج زندگی کی میری معراج ہو گئی ہے، حضور قبر کے اندر تشریف لائیں، اگر دنیا میں دیدار نہ ہو سکا تو بعد مرنے کے مجھے حضور کا دیدار عطا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، غلام رسول ہے، تب اس کا، اور دنیا میں اگر اس بندے نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کی ہے تو وہی بندہ بولے گا، جس نے نبی سے محبت کی ہے وہی بولے گا یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے رسول ہیں۔ کیونکہ یاد رکھنا ایک بات بہت امپورٹنٹ میں تم کو بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، دیکھو دنیا میں تم جھوٹ بول لو گے، یہ زبان میرے ابھی ہاتھ میں ہے، قبضے میں ہے، میں چاہوں تو جھوٹ بول لوں، میں چاہوں تو نہ بولوں، ہاتھ میرے قبضے میں ہے، میں چاہوں تو چوری کر لوں، نہ چاہوں تو نہ کروں، یہ پیر میرے قبضے میں ہے، میں چاہوں تو سنیما گھر کی طرف لے کر کے جاؤں، میں چاہوں تو مسجد کی طرف لے کر کے جاؤں۔ تو ابھی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، مرضی دی ہے، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں اپنی زبان سے، میں چاہوں تو گالی دوں، میں چاہوں تو قرآن پڑھوں، میں چاہوں تو نعت پڑھوں، میں چاہوں تو گانا گاؤں، تو یہ میرے قبضے میں ہے نا، اس لیے میں اپنی زبان سے جو چاہوں کروا سکتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے جو چاہوں وہ کروا سکتا ہوں، میں اپنے پیر سے جو چاہوں وہ کروا سکتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اس لیے یہ پورا جسم اللہ کا ہے، اور اللہ کی طرف یہ جب واپس جاتا ہے تو وہاں پر وہی سچائی بولے گا جو آپ نے دنیا میں کی ہے، جو آپ نے دنیا میں، یاد رکھنا بچوں، جو آپ نے دنیا میں کیا ہے یہ وہی بولے گا۔ اب زبان کیا ہے؟ آپ سوچو میں مر گیا، مرنے کے بعد میں میری پٹائی لگے گی، چالاک بنو کہ میں بول دوں ہاں یہ تو حضور ہیں، تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، جھوٹ بولے گی نہیں آپ کی زبان، کیونکہ وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہوگی، اس لیے وہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف واپس چلا گیا تو وہ بولے گی جو آپ نے کیا۔ اگر آپ نے دنیا میں رہ کر کے نبی کے گستاخ بنے، غدار رسول بنے، تو یہ زبان یہی بولے گی کہ میں بہت برا بھلا کہتی تھی ان کو، میں گستاخیاں کرتی تھی ان کی شان میں، تب حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ اس کو جہنم کے کپڑے پہنا دیے جائیں، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں۔ اور بندہ اگر غلام رسول ہے، وفادار رسول ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جنتی لباس عطا کر دیا جائے، جنتی بچھونا عطا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں۔ تو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تینوں سوال امپورٹنٹ ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کہاں پہ؟ دنیا میں۔ تو جو وفادار رسول ہے وہ بولے گا یہ میرے آقا ہیں، میرے رسول ہیں، میرے مابا ہیں، میرے ملجا ہیں، میرا سب کچھ ہیں یہ، ٹھیک ہے نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تین سوال کون کریں گے؟ منکر اور نکیر۔ منکر اور قبر میں جو دو فرشتے آتے ہیں وہ کون آتے ہیں؟ منکر اور نکیر۔ سوال و جواب جو کرتے ہیں وہ کون کرتے ہیں؟ منکر اور نکیر۔